ایک جدی امام نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، نماز سے پہلے مسواک کی، پھر نماز شروع کی، لیکن نماز کی رفتار ایسی تھی کہ مولانا اور ان کے ساتھیوں کے لیے امام کے ساتھ چلنا آسان نہ رہا۔ فرنامہ عرض القرآن کے صفحہ 32 سے وہ پیراگراف پڑھتا ہوں، اس میں مولانا کا یہ تجربہ بیان کی گئی ہے۔ مسجد کے امام صاحب ایک نجدی امام تھے جو ابھی ریاض کے کسی مدرسے سے فارغ ہو کر آئے تھے۔ وہ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے تو تقریب تحریمہ سے پہلے جیب سے مسواک نکال کر منہ میں پھیرنے لگے، اور پھر اسی طرح انہوں نے اسے جیب میں ڈال کر نماز شروع کی۔ نماز اتنی تیز پڑھائی کہ ہم لوگوں کے لیے ان کا ساتھ دینا بڑا مشکل تھا۔ قرآن اس طرح روکھے سوکھے بلکہ غلط طریقے پر پڑھا کہ ہمیں نہ صرف اس کے سننے سے کوئی لطف نہیں آیا بلکہ سخت کوفت ہوئی۔ مولانا کے بقول، یعنی مولانا مودودی صاحب کے بقول، ہمارے دیہات کے ملا بھی اس سے اچھا قرآن پڑھتے اور سکون سے نماز۔ پاکستانی احباب نے بتایا کہ یہ امام صاحب تو پھر بھی قرآن مجید غنیمت پڑھتے ہیں، ورنہ یہاں کی دوسری مسجدوں کا حال تو اس سے بھی برا ہے۔ ایک طرف تو مصریوں، شامیوں اور عراقیوں کی یہ تری ہے کہ وہ قرآن مجید کو بھی قوالیوں کی طرح گا کر پڑھتے ہیں، اور دوسری طرف نجدی حضرات کی یہ خشکی کہ ان کے بڑے بڑے علماء تک گویا قرآن مجید کو صحیح مخارج اور عمدہ آواز کے ساتھ پڑھنا بدعت سمجھتے ہیں۔ نجدی حضرات کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو کبھی سکون سے کھڑے نہیں ہوتے، کبھی اپنے کپڑے ٹھیک کرنے لگ جاتے ہیں، اور کبھی انہیں یاد آتا ہے کہ ان کے کرتے کے بٹن بند نہیں ہیں یا ان کے سر کا رومال ٹیڑھا ہو گیا ہے، اور وہ اسے ٹھیک کرنے لگتے ہیں۔ تاکہ بعض لوگ تو نماز کے دوران گھڑی پر وقت دیکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں سمجھتے۔ یہ سب باتیں اگرچہ ہمارے لیے نئی نہیں تھی اور پہلے بھی ہمیں ان کا تجربہ تھا، لیکن اس سفر میں چونکہ پہلی بار ان کا مشاہدہ ہو رہا تھا، اس لیے ہمیں سخت کوفت ہو رہی تھی۔ مولانا تو رات گئے تک بار بار ان کا تذکرہ کرتے